बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइन लाइजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाक फौज ने LOC पर एक और भारतीय क्वाड कॉप्टर गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाड कॉप्टर चकोटी सेक्टर में गिराया गया। भारतीय क्वाड कॉप्टर 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुस आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। आपने मुलाहिजा किया और अब खबरों की तफसीलात। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की तालिबे इल्म के जाँ बहक होने का मामला। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 5 एहलकार गिरफ्तार। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मकतूल उसामा को 22 गोलियां लगी, गाड़ी से असलहा भी न मिला। DSP ने जाँ बहक नौजवान को बेगुनाह करार दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात भी जारी कर दिए। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया शहर इक्तदार में, जहां पर इंसदादी दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिबे इल्म के जाँ बहक होने का मामला। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 5 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूल उसामा को 22 गोलियां लगी, गाड़ी से असलहा भी न मिला। DSP ने जाँ बहक नौजवान को बेगुनाह करार दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात भी जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इजहार न्याजी से। जी इजहार न्याजी, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरी उसामा की हलाकत का जो मामला है वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद राजा खुर्रम नवाज ने नोटिस लिया है और चेयरमैन कमेटी ने सेक्रेटरी दाखिला IG और चीफ कमिश्नर को तलब कर लिया है। चेयरमैन खुर्रम नवाज ने कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है, दोबारा से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं शहर इक्तदार से, जहां पर मकतूल उसामा को 22 गोलियां लगी हैं और मामला है वो आगे तक चला गया। जबकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने जुडिशल इंक्वायरी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं कि मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 5 एहलकार गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक दफा से फिर राबिता बहाल हुआ है। इजहार न्याजी जी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरी उसामा की हलाकत का मामला इस वक्त पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद राजा खुर्रम नवाज ने नोटिस लिया है और चेयरमैन कमेटी ने सेक्रेटरी दाखिला IG और चीफ कमिश्नर को तलब किया है। चेयरमैन खुर्रम नवाज ने कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज ने IG से वाकया की रिपोर्ट तलब की है। वाकया अफसोसनाक है, मामले की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। खुर्रम नवाज जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने सवाल पूछते हुए बेकसूर तालिबे इल्म के कत्ल का कौन जिम्मेदार है। मरियम नवाज का ट्विटर पर जारी करदा अपने इरादों को मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों के लिए रिज़्क़े हिलाल कमा कर लाने वाले इस बेकसूर तालिबे इल्म के कत्ल का कौन जिम्मेदार है। इंसानी जान की हुर्मत जिस तरह पिछले 2.5 साल में पामाल हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे ज्यादा बेहिस हुकूमत आज तक नहीं देखी। PDM ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। सेनेट इलेक्शन के बारे फैसला मुअख्खर कर दिया। जी में इलेक्शन कमीशन और नैब ऑफिस के सामने एहतजाज करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान हुकूमत के पास सिर्फ 1 माह बाकी। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की जानिब, जल्द फैसला कर लेंगे। नाअहल हुकूमत से निजात के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। उनकी बौखलाहट और खौफ की अलामतें हैं कि एक निहत्थी तंजीम जो रजाकार है, जो दरिया बिछाने वाली जलसे के इंतजाम को, और जिनकी तारीफें कर चुके हैं इससे कबल ये लोग कि ये इसने 40 लाख के इज्तिमा को 3 दिन तक किस तरह नज़म प्रोवाइड किया। 2001 में 22 लाख के इज्तिमा को इन्होंने किस तरह, और उनकी तारीफें वज़ीर दाखिला नहीं किया उस जमाने में। जी आज वो उनको और कुछ नहीं मिल रहा सिवाय इस बात के, और ये रजिस्टर्ड है। जमीयत उलमा इस्लाम एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हर तंजीम की एक रजाकार तंजीम हुआ करती है। अब अगर आप किसी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो बेगुनाही को जुर्म बना देते हो।
تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں. تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے ہمارے خلاف؟ تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا. میں اس قانون کا احترام کروں گا جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا، جو قانون میرے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو سلب کرنے کے لیے استعمال ہوگا. مجھ پر اس قانون کا احترام لازم نہیں ہے. ادارہ نہیں ہے، یہ انتقامی ادارہ ہے، یہ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے. ہم اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے. اور وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کے پاسپورٹ کی 16 فروری کو میعاد ختم ہونے پر تو حکومت چھوڑ سکتا ہے، این آر او کے آگے سیرنڈر نہیں کرے گا. عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے کے آگے سیرنڈر نہیں کرے گا. پیپلز پارٹی جیت گئی، پی ٹی ایم نے شکست تسلیم کر لی. ہم کرپشن کریں تو ہمارے خلاف بھی نیب ایکشن لے. فروری کو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے، وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. باقی ان کو درخواستیں گئی ہوئی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے. جہاں تک کہ قانونی طور پر ہے اس کے پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا رہا. اس نے رات فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے گی. یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی محاذ سیاسی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، پی ڈی ایم نے شکست تسلیم کر لی ہے. پیپلز پارٹی نے ان کے گھٹنے ٹکا دیے ہیں. 19 تاریخ کو یہ آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آگے. 19 تاریخ کو یہ الیکشن ہے. یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نیب کے دفتر کے آگے کیوں آ رہے ہیں آپ؟ آپ کے 2 ادوار تھے، 2 ادوار میں آپ نے نیب کو ختم نہیں کیا. اب ختم نہیں ہو رہی. جاؤ، ہم نے بھی ایک دن اقتدار سے جانا ہے. اگر ہم کرپشن کریں تو ہمارے خلاف بھی نیب ایکشن لے. پی ٹی آئی کے 2 وزیر گرفتار ہوئے. 10 سال آپ نے نیب کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی، اور جب فیٹف آ گیا تو 34 ترمیمیں لے کے آ گئے. آپ کا خیال تھا کہ عمران خان سرنڈر کر دے گا. عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے، آپ کے آگے این آر او کے کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، عمران خان کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور مفتی کفایت اللہ کا کیس ہم نے کے پی کے کو بھیج دیا ہے. جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، 72 گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا. احسن اقبال کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کل کے اجلاس نے حکومتی ترجمانوں کے دعووں پر پانی پھیر دیا. حکومت بھیج کر ہی دم لیں گے. پی ٹی ایم تحریک حکومتی ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی. ہمارا مقصد سیاست، معیشت، سیکیورٹی کی تقوین کو مضبوط کرنا ہے. اپنی کرپشن کا اپوزیشن پر الزام لگا کر پردہ ڈالنا حکومت کا وتیرہ ہے. مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے. اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے. خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے، اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے. ہم ان جھوٹے مقدمات سے گھبرانے. معاون خصوصی شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کرپشن صدمہ مفادات کے حامل افراد کا گٹھ جوڑ ہے. میاں مفرور کی واپسی کی شن نے نون لیگ کو راستے پر لا کھڑا کیا. پی ڈی ایم کی سوچ عوامی مفادات کے برعکس ہے. ملکی ترقی سے پی ڈی ایم کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. کرپٹ قیادت کی تشویش کا اظہار درباری اپنے بیانات سے کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ شہباز گل نے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیا. پی ڈی ایم کرپشن زدہ مشترکہ مفادات کے حامل افراد کا گٹھ جوڑ ہے. میاں مفرور کی واپسی کی شرط سے نون لیگ کو راستے پر لا کھڑا کیا.
مشیر برائے داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نیب قائم نہیں کر سکے۔ 1993 میں اثاثے صرف 51 لاکھ روپے تھے۔ یو اے میں ماہانہ 20 لاکھ روپے تنخواہ کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ لیگی رہنما نے اپنے قائد کی طرح انٹی طریقہ اپنایا، وزارت جاتے ہی نوکری بھی چلی گئی۔ مشیر برائے داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے۔ 1993 میں اثاثے صرف 51 لاکھ روپے تھے۔ یو اے میں ماہانہ 22 لاکھ روپے تنخواہ کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ لیگی رہنما نے اپنے قائد کی طرح ٹی کا طریقہ اپنایا، وزارت جاتے ہی نوکری بھی چلی گئی۔ قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائڈ جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 14 کروڑ روپے دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے۔ اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپیہ آمدن کے طور پہ، اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے۔ آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے یا پے سلپ دکھائیے، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی، اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں۔ خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی، تو یہاں تو ایف بی آر کو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے، اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں، جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے، یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے۔ اچھا، دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے۔ جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے، وہ نوکری بھی چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے، اب تو آج کل آپ فارغ ہیں، پی ڈی ایم بھی فس ہو چکی ہے، تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت ہوگی، وہ نوکری آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب تو آپ محض ایک ایم این اے ہیں، آپ کے پاس کافی وقت بھی ہوتا تھا جب اسمبلی کا سیشن نہیں۔ مظفر گڑھ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کے کورونا کے باوجود پنجاب کی عدلیہ نے پچھلے سال کی نسبت 3.25 لاکھ سے زائد اس کے فیصلے کیے گئے۔ عدلیہ اور وکلا کو انصاف کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے مظفر گڑھ جوڈیشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد اور بار روم کی تزئین و آرائش کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفر گڑھ کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے زیر التوا رہ جانے والے مزید کیسز کے فیصلے بھی جلد کر لیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کوششوں سے پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی بار ایسوسی ایشنز کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ جنوبی پنجاب کے خطے سے زیادہ لوگ عدلیہ میں آئیں۔ تقریب سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر گڑھ میاں عبد الرحمان بودلا، ممبر پنجاب بار کونسل جام محمد یونس اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ارشد حسین بھٹی ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ پیر محل ریسکیو آفس کا افتتاح گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پیر محل ریسکیو اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ ڈی جی ریسکیو پنجاب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریسکیو بلا تفریق رنگ و نسل ہر شخص کو ریسکیو سروسز فراہم کرتی ہے۔ فائر سروس ریسکیو کی جدید تربیت چودھری محمد سرور کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ نئے سال کے آغاز پر یہاں ریسکیو سروسز شروع ہونے جا رہی ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر میں کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مگر لوگوں کا رویہ اب غیر سنجیدہ ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیز کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ دیکھتے ہیں عارف والا سے عابد حسین کمبو کی رپورٹ۔
कोरोना की दूसरी लहर कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, मगर अवाम अभी इस हकीकत को मानने को ही तैयार नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों को ना समाजी फासले का ख्याल, ना ही मास्क का पता, एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ? ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਬੈਠਣ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠਣ ਕੋਈ ਮਰਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ का ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾਵੇਣ, ਫਰੂਟ ਤੋੜਨ, गरीब बंदा सब्जी नहीं ले सकता है। मेडिकल कोरोना बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं एसओपीज का कोई भी इधर जो है ना निज़ाम बिल्कुल नहीं है, कुछ कोरोना है ही नहीं। लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल नहीं है कोरोना, किसी के पास देख लें आप मास्क नहीं लगा हुआ है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम नहीं लगाते, ठीक है। तो हमें कौन सा कोरोना है? जो जिन लोगों को कोरोना हमारे है ही नहीं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट तो ऐसे बनाया हुआ कोरोना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों ने तो कोरोना की हकीकत को मानने से इनकार कर दिया, मगर कोरोना ना सिर्फ हकीकत है बल्कि एक खतरनाक भी है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन तारिक अली बसरा ने शेलियावाला में सेटेलाइट अराजी रिकॉर्ड का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सेटेलाइट अराजी सेंटर हुकूमत पंजाब का एक और इनकलाबी और मुनफरिद इकदाम है। दही अवाम को घर की दहलीज पर महकमा माल की तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने शेलियावाली में सेटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर किसानों, काश्तकारों और मोअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर कानगोई शेलियावाली से फर्द के इजरा और हर किस्म की जमीनों और जायदादों के इंतकालात की सहूलत मुयस्सर होगी। पंजाब हुकूमत करप्शन के खात्मा के लिए जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। दही इलाके कायम सेटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर शहरी फर्द रिकॉर्ड जमानत बिजली और गैस कनेक्शन के लिए जिलाई हेडक्वार्टर जाने की बजाय मुतल्लिका पटवार सर्कल से हासिल करते थे, जबकि अब यहां से हर किस्म की जमीनों और जायदादों के इंतकालात की सहूलत मुहैया कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सेटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर आए हुए साइलिन को अपनी निगरानी में फर्दें भी जारी करवाईं। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चट्टा असद खान चांटिया का सखी सरवर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, गलियों और मोहल्लों की सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लेने के बाद गैरिजन पब्लिक स्कूल का विजिट भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर असद खान चांटिया ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्मानों के साथ सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर असद खान चांटिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सखी सरवर में सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर डेरा गाजी खान, डॉक्टर अरशाद अहमद, डिप्टी कमिश्नर अली एजाज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज के हमसदीकाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, सीवरेज सफाई और दीगर मामला जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने सदीकाबाद डिस्पोजल के मुआयना के दौरान आबादी के सीवरेज के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों से सिफारिशात तलब की। उन्होंने सदीकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए अहले इलाका से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त करने के साथ हल करने के लिए तजावीज भी सुनी। कमिश्नर ने ब्लॉक WX शहर के दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सीवरेज पाइपलाइन बैठ जाने, सीवरेज मसाइल, सफाई और दीगर मामलात पर मुतल्लिका अफसरान को मौका पर बुलाया और अहकामात इनको ठीक करने के जारी किए। गुजरांवाला में द ग्रेट वेलफेयर की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गुजरात सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। देखते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद रां की रिपोर्ट। गुजरांवाला में ह्यूमन राइट के हवाले से अगर बात की जाए तो ग्रेट वेलफेयर के नाम से जो हमारे साथ मेहमान हैं खालिद जर साहब, उनसे जानते हैं कि जो आज नए साल का आगाज उन्होंने ग्रेट वेलफेयर पाकिस्तान से किया है, तो इसका क्या मकसद है उनका? आज का ये प्रोग्राम हमने दी ग्रेट वेलफेयर पाकिस्तान के हवाले से हर साल ही हम प्रोग्राम कराते हैं और अपने जो मुस्तहिकीन होते हैं उनको सर्दी के मौसम में सर्द लिबास किया जाता है, कंबल, चदरें और मौजूद साथियों को कोई ना कोई बाइसिकल वगैरह कुछ तरह की चीज़ें जो है वो तंजीम के फंड से दी जाती है। इनकी सरबराही कर रहे हैं सलीम कादरी साहब, वो प्रेसिडेंट हैं और मैं उनका मुआवन हूँ। उनके हर प्रोग्राम में किसी तौर पर शिरकत की जाती है। अल्लाह ताला डॉक्टर फाखत साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के, उनका ये काबिल बहुत अच्छी है। वो हर भरपूर
साथियों ने, अहले मोहल्ला ने, शहर ने और PTI के रहनुमाओं सदीक महर साहब, S.A. हमीद साहब, S.A. आमिर रहमान साहब, आमिर रहमान साहब ने भी आज के प्रोग्राम में आज खुसूसी तौर पे हमारे SSB इन्वेस्टिगेशन जनाब निमाने चौधरी अफजल कयूम कुंदल साहब, उन्होंने इतनी सर्दी में अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और हमारी तंजीम के कारकुनान को काफिरों को उन्होंने सराहा और अवाम ने भी उनकी आमद से रोज इस्तेमाल। जी उनका कहना था कि वेलफेयर दी ग्रेट वेलफेयर जो है वो अल्लाह ताला के जो अहकामात है उनको बताते हुए लोगों की जहाँ भी खिदमत करनी चाहिए वो वहाँ पर। बहावलनगर में पैरामेडिकल डॉक्टर्स और एपका की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस CEO के ट्रांसफर की भरपूर मजम्मत। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से मुतालिबा करते हुए कहा कि CEO हेल्थ बहावलनगर डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली का ट्रांसफर को कैंसिल किया जाए। उनका कहना था कि डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली नहायत ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं, जबकि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहावलनगर महकमा हेल्थ से करप्शन को पाक करने का अज़्म किया हुआ है, जो कि चंद सियासी शख्सियात को ये बात पसंदीदा गुजर रही है। नापसंदीदा मेरिट पर काम करने वाले CEO हेल्थ डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली के ट्रांसफर के हवाले से पैरामेडिकल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर्स एपका और दीगर मुतअद्दिद तंजीमों ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। महकमा के डिप्टी डायरेक्टर फील्ड विंग इंजीनियर गुलाम सदीक का कहना है कि वेल ड्रिलिंग किसानों की पैदावार में इजाफे का बायस है। इससे जमीन में पानी के लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता है। महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में वेल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फील्ड महकमा ज़राअत पंजाब गुलाम सदीक का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जमीन में पानी के लेवल को जांचने के साथ साथ मानसून के सीजन में फसलों के इंतखाब में मदद मिलेगी। इनका मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत काश्तकारों की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए हमा किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करके रहा है, ताकि किसान हर जमीन के लिहाज से फसलें काश्त करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकें। डिप्टी DHO जहानिया डॉक्टर ज़ुहैब सादिक सिंधु ने चार्ज संभालते ही पोलियो फर्स्ट वर्कर की ट्रेनिंग का मुआयना किया। इजलास में पोलियो वर्कर से खिताब किया और पोलियो की वैक्सीन की अफादियत के बारे में आगाह किया गया। डिप्टी DHO जहानिया डॉक्टर ज़ुहैब सादिक सिंधु ने चार्ज संभालते ही पोलियो लेडी वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है और हमने अपनी आने वाली नस्लों को इससे महफूज बनाना है और इसका वाहिद जरिया पोलियो वैक्सीन है। 11 जनवरी से पोलियो की मुहिम पूरे पाकिस्तान में होने जा रही है और हमने 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे हर सूरत पहुंचाने हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने जिला काउंसिल डेरा गाजी खान का अचानक किया। जिला काउंसिल में आने वाले लोगों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त करने के साथ मुतल्लिका अफसरान के इजलास की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर DG खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि जिला काउंसिल इलाका की तामीर तरक्की और मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए किरदार अदा करे। तरक्याती मनसूबों के मयार और मुद्दत तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला काउंसिल ऑफिस के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करते हुए इमारतों के नक्शे, टाउन प्लानिंग, तजावुजात और दीगर सरकारी अमूर के बारे में मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली। उस्मान बुज़ार हुकूमत की हिदायत पर सूबा के दीगर इजला की तरह खानेवाल की 4 तहसीलों में भी बना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अबादिज ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तहसील दफ्तर में खिदमत कचहरी लगाई। देखते हैं अदनान रसूल की रिपोर्ट। खानेवाल उस्मान बुज़दार हुकूमत की हिदायत पर सूबा के दीगर इजला की तरह खानेवाल की 4 तहसीलों में भी माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के सिलसिले को बरकरार रखते हुए डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तहसील दफ्तर में खिदमत कचहरी लगाकर साइलिन के रेवेन्यू से मुतअल्लिका मसाइल और शिकायत सुनी। जिला भर में लगाई गई रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में दुरुस्तगी रिकॉर्ड, इंतकालात, डोमिसाइल रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट्स का मौके पर फौरी इज्जा किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकराम मलिक, अफसरान माल, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू कचहरी जो है उसका आज हमने इनेकाद किया हुआ है 4 तहसीलों में। मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, ADC रेवेन्यू भी यहाँ पे मौजूद हैं
اراضی ریکارڈ سینٹر کا سٹاف ہے، ڈومیسائل اور ہمارے ریونیو کے پٹواری صاحبان، ریونیو افسران یہاں پہ موجود ہیں. تو اس کچہری کو پرپز فل بنانے کے لیے یہاں پہ سب آفیسرز کی جو پریزنس ہے اس کو یقینی بنایا گیا، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں جو فوراً حل طلب ہیں وہ فوراً ہو رہے ہیں. کہا کہ ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں سائلین کی شکایت کا موقع پر ازالہ یقینی بنایا جا رہا ہے. ہم نے 3 مہینے پہلے درخواست دی تھی، یہاں پہ ٹاؤن بند تھے، وہ ٹاؤن اے ڈی سی آر صاحب نے، ڈی سی او صاحب نے اور سب عملے نے بڑا تعاون کیا. اللہ کا شکر ہے وہ ٹاؤن کھل گئے ہیں، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جو بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے کھلی کچہری میں ہم درخواست دیتے ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. موصول درخواستوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عدنان رسول، بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے. کمشنر ساہیوال ڈویژن نادر چٹھا اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال بابر بشیر کے احکامات پر تجاوزات کی خریشن جاری. اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال سرمد حسین کی تجاوزات مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں. اسسٹنٹ کمشنر اور ٹی ایم او میونسپل کارپوریشن کی سربراہی میں ہائی اسٹریٹ اور جوگی چوک سے ملحقہ بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران دکانوں کے تھڑے اور غیر قانونی سائن بورڈ کو مسمار کر دیا گیا. دوران آپریشن سڑک پر لگائے گئے کاؤنٹرز کو بھی قبضہ میں لے لیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین کا کہنا تھا کہ تاجر اور دکاندار اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور تجاوزات خود ہٹا دیں. ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں جہاں پاکستان کے آخری ریلوے اسٹیشن سے مسافر ریل پر سڑکیں سندھ اور پنجاب کاروبار اور رشتہ داروں کے گھر آتے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں حمزہ خان کی اس رپورٹ میں. ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں ریلوے اسٹیشن ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا آخری اسٹیشن بھی ہے. پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کا یہ ریلوے اسٹیشن اپنے اندر تاریخ سموئے ہوئے ہے. پہاڑوں کے آغوش میں واقع اسٹیشن سے ہزاروں مسافر پاکستان کے دیگر صوبوں پنجاب اور سندھ کے لیے سفر کرتے ہیں. ہزارہ کا سب سے لاسٹ اسٹیشن ہے حویلیاں ریلوے اسٹیشن اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں. تو اس کے ساتھ ہمارے 3-4 ڈسٹرکٹ ویسے بھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ، بٹگرام، ڈسٹرکٹ کوہستان، تورغر وغیرہ یہ سارے ڈسٹرکٹ اسی حویلیاں اسٹیشن کے ساتھ لگتے ہیں. تو حویلیاں اسٹیشن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس میں صفائی اور دوسرا ٹائمنگ اس کی بہت اچھی ہے ہزارہ ایکسپریس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کرایہ ہے وہ بہت ہی مناسب کرایہ ہے. اسٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہی انگریز دور کی بنائی ہوئی عمارتیں ملکہ وکٹوریہ کے محل کی تاریخ دہراتے ہوئے دلکش مناظر پیش کرتی ہے. اس اسٹیشن سے 2 ٹرینیں ایک پنڈی اور ایک کراچی کے لیے چلتی ہے. یہ جو ہمارا حویلیاں ریلوے اسٹیشن ہے یہ تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے اور 2 ٹرینیں یہاں سے چلتی ہیں. ایک ہزارہ بھر کے مسافر یہاں پر آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت انہیں مہیا کریں. حکومت اگر یہاں سے ایک ٹرین کوئٹہ کے لیے چلائے تو عوامی حلقوں کے ساتھ حکومتی خزانے کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، ٹی وی ٹوڈے، ایبٹ آباد. پاڑھنے والی تھانہ کے نواحی علاقہ میں چوری کی واردات. چور دکان کی چھت پر 3.5 لاکھ روپے کا قیمتی سامان لے اڑے. پولیس مصروف تفتیش. تھانہ پاڑھنے نواحی علاقہ کے رہائشی سابق ریٹائرڈ صوبیدار محمد انصر کی گارمنٹس کی دکان کی چھت پھاڑ کر 3,50,000 روپے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان چرا کر رفو چکر ہو گئے. تھانہ پاڑھنے والی پولیس مصروف تفتیش ہے. تھانہ پاڑھنے والی کے علاقہ میں چند دنوں میں چوری کی چوتھی واردات سے لوگوں میں شدید عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج کوٹ ادو میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. اپر جسٹس ہائی کورٹ لاہور محمد امیر بھٹی اور جسٹس ہائی کورٹ سید شہید رضوی لاہور بھی ساتھ تھے. دیکھتے ہیں اظہر امین کی رپورٹ. آج ادو میں نئے جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس محمد قاسم خان نے کیا. کمپلیکس پہنچنے پر بچیوں نے مہمانوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے. افتتاح کے بعد کوٹدو بار کے صدر محمد ارشد صدیقی اور پنجاب بار کونسل کے ممبر اجاز خان گرمانی نے نئے جوڈیشل کمپلیکس کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا. بعد ازاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبد الرحمان بودلہ، جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی اور جسٹس ہائی کورٹ سید شہباز علی رضوی نے خطاب کیا. آخر میں چیف جسٹس جناب جسٹس قاسم خان نے خطاب کیا. خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جس حد تک ممکن ہوا ہم وکلاء اور عوام الناس کے لیے سہولیات فراہم کریں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ اظہر امین، ٹی وی ٹوڈے نیوز، کوٹ ادو.
سرگودا تھانہ ساہیوال پولیس کی کارروائی منشیات فروش کو گرفتار کر کے 1 کلو 30 گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ذوالفقار احمد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ ساہیوال عارف حسین نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رب نواز پر مشتمل ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مارا۔ بدنامی زمانہ منشیات فروش رمضان کو منشیات فروش کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے ہیروئن 1 کلو 330 گرام برآمد کر کے منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مددگار ویلفیئر فاؤنڈیشن شیخوپورہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت شجرکاری مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ کمپنی باغ میں پودے لگائے ہیں۔ کاشف بیگ کی رپورٹ۔ مددگار ویلفیئر فاؤنڈیشن شیخوپورہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت شجرکاری مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز کمپنی باغ میں پودے لگا کر دیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب شیخوپورہ مبشر حسن بٹ، چودھری بلال ورک سابق تحصیل ناظم شیخوپورہ، ایڈوائزر لیبر ونگ مرزا افضل بیگ، رانا آذر ضلعی یوتھ ونگ مسلم لیگ نون، قمر الزمان ورک سوشل ورکر، کاشف بیگ صدر پاکستان میڈیا کونسل، شاہد محمود جوید جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیا کونسل، رانا عاصم، رانا رفاقت۔ اس موقع پر صدر پریس کلب شیخوپورہ مبشر حسن بٹ نے اپنے بیان میں کہا، میں عمران امین صاحب، ورک صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے گرین سٹی اور یہ شجرکاری کے حوالے سے دوسرے سیشن کا آغاز کیا۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے رہنما رانا آذر نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اس قابل سمجھا کہ اس مہم میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ میں آج ادھر شامل ہوا مددگار ویلفیئر سوسائٹی نے یہ جو پلانٹیشن کا سلسلہ کیا ہے، آج مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جو ایک ہے، ہمیں سوسائٹی کو اور انڈیویجول ہر بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہے۔ آخر میں مددگار ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر عمران امین نے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سلسلہ ہم نے معاشرے کی بہتری کے لیے شروع کیا ہے، معاشرے کے اندر شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی ہے، جو پہلے صفائی سے شروع ہوئی، اس کے بعد دوسرے فیز میں اب ہم شجرکاری کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ہمیشہ ہر موقع پر بھرپور ساتھ دیا اور ان لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم تیسرے فیز میں بین المذاہب کہ ہم آہنگی کے اوپر ایک سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی آپ لوگوں کا، میڈیا کے افراد کا بھی بہت شکریہ، اسپیشلی کاشف بیگ۔ ننکانہ صاحب میں صوبائی وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق اعجاز عالم کی ننکانہ صاحب نواحی گاؤں ینگسن آباد آمد مسیح برادری کی زیر تمام سالانہ کرسمس ٹورنامنٹ میں بطور مہمان خصوصی شرکت ڈپٹی کمشنر راجہ منصور، اے سی سولت وٹو، مسیح برادری کے عہدیداران اور دیگر ضلعی افسران بھی ہمراہ موجود تھے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق اعجاز عالم کھیلوں کی سرگرمیوں سے نوجوان طبقہ منشیات جیسی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے متعلق تمام مسائل کے حل کے لیے ضلعی سطح پر خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ بھائی چارگی کا سلوک رکھنا چاہیے۔ بہاولپور میں ہونے والی پی ٹی ایم ریلی کے انعقاد کے بارے میں مقامی رات کی پریس کانفرنس، جبکہ ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی ایم کی مقامی قیادت کا کہنا تھا کہ غریب کے لیے آج جینا دو بھر ہو کر رہ گیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو عوام پہچان چکے ہیں۔ کل پی ٹی ایم ریلی میں تمام قیادت آ رہی ہے۔ حکومت کے دباؤ پر مختلف ذرائع سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ غیر آئینی ہتھ کنڈے ہماری تحریک کو روک نہیں سکتے۔ ریلی کے روٹ سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مختلف چوکوں سے ہوتے ہوئے سرائکی چوک تک ریلی کا روٹ ہوگا۔ ہسپتال اور ریلوے اسٹیشن کے راستے عوام کی بھلائی کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ریلی کا ہر صورت کامیاب کروائیں گے۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں سب سے بڑواری ادارے ڈی جی سیمنٹ فیکٹری سے 10 سال کا آمدن اور خرچ کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق آڈٹ کروایا جائے گا۔ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن اور متعلقہ قانون کے تحت کوئی بھی ادارہ 2% آمدن متعلقہ علاقہ کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تاہم ڈی جی سیمنٹ فیکٹری نے علاقہ کی فلاح و بہبود کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے یہ بات کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں سیمنٹ
سیمنٹ کمپنی کی انتظامیہ اور افسران کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز، کمانڈنٹ BMP حمزہ سالک اور دیگر بھی موجود تھے. رانی پور میں ایک مظلوم لیڈی پولیس کا کہنا ہے کہ SSP خمیر سعود مگسی ایک کرپٹ SSP ہے. ضلع بھر کے تھانوں سے منتھلی لیتے ہیں. SP خیرپور کے پاس کوئی بھی کمپلین جائے وہ SHO یا کسی ہیڈ مقرر خلاف کارروائی نہیں کرتا. میرا نام سحری سے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی ہوں. SSP امیر سعود مگسی ایک کرپٹ SSP ہے جس نے اپنی قوم کے 5 SHOs اپنے ضلع لاڑکانہ سے منگوائے ہیں، جن کو مختلف تھانوں پر SHO تعینات کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہر تھانے سے منتھلی لیتا ہے. کوٹ ڈیجی تھانہ 2 لاکھ، کوم تھانہ سے 2 لاکھ اور گمبٹ سے 2 لاکھ، سبودیرو سے 2 لاکھ اور باقی ہر تھانے سے لاکھ سے 1.5 لاکھ منتھلی اٹھاتا ہے. اور کسی غریب کی نہیں سنتا. کوئی اس کے پاس کمپلین لے کر جائے تو وہ نہیں سنتا، سفارشی لوگوں سے ملتا بھی ہے، ان کی سنتا بھی ہے. میری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ ایک JIT بنائی جائے جس میں SHOs کی انکوائری کی جائے. ملتان SSP انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ عامر خان نیازی نے POs کے پولیس افسران کو اچھی کارکردگی پر نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دیے. ملتان PO سٹاف کے 32 پولیس افسران کو سرٹیفکیٹس اور انعامات دیے گئے. پولیس افسران میں ہیڈ کانسٹیبل انچارج PO کلرک سٹاف سجاد حسین، سب انسپیکٹر عارف اعجاز، مظفر حسین، محمد نوید، کاشف علی، علیم حیدر، سب انسپیکٹر محمد کامران شامل تھے. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر فیصل توفیل، عمران اصغر، محمد فیاض، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد جاوید اور PO سٹاف کے دیگر پولیس افسران بھی شامل ہیں. افسران کو مجرمان اشتہاری کے خلاف اچھی کارکردگی پر سرٹیفکیٹس اور انعامات دیے گئے. مورو کرپشن سے پاک پاکستان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. محکمہ ایریگیشن میں اسکواڈ کی سے لگائے گئے ٹیوب ویل خستہ حالی کا شکار. حکومتی عدم دلچسپی اور کرپشن کے باعث ملازمین اینٹیں تک اکھاڑ کر لے گئے. تحصیل مورو کے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکواڈ میں ہر ماہ ٹیوب ویلز کی ریپیئر اور تعمیر و مرمت کے لیے لاکھوں روپے آنے کے باوجود 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جاتا، جس کے باعث پاکستان کی زراعت کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. نہروں پر لگائے گئے اسکواڈ ٹیوب ویل اب کسی کام کے نہیں رہے. ان میں بڑے موٹر، ٹرانسفارمر اور دیگر ضروریات کی چیزیں نہروں پر ملازمت کرنے والے ملازمین اٹھا کر لے گئے. کسانوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ایریگیشن سندھ افسران اور عملداروں کی ملی بھگت سے کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سے پہلے.